نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج ہم جانتے ہیں کہ جیسے کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے اور لوگ قربانی کرتے ہیں اور قربانی کا گوشت کھاتے ہیں اور لوگوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیں مد نظر ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پوری دنیا میں جو گوشت کھایا جاتا ہے سب سے زیادہ، کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ وہ بڑے جانور کا کھایا جاتا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو گوشت سب سے زیادہ دنیا میں کھایا جاتا ہے وہ بھیڑ بکری کا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید وہ برائلر کا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ گوشت کھایا جاتا ہے وہ انسان کا ہے، اور اس گوشت کو کھانے والا بھی انسان ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے تو اس کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری کوئی مجلس ایسی ہے جس میں ہم کسی کی غیبت نہ کر رہے ہوں، تو ہماری ہر مجلس کے اندر، حتیٰ کہ اللہ معاف فرمائے، مساجد کے اندر جب مل جل کے بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی لوگوں کی غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اب پوری دنیا میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس مرض سے محفوظ ہیں، اس گناہ سے محفوظ ہیں؟ ورنہ عمومی طور پر جس کو اللہ بچائے اس کو بچائے، عام طور پر ہر آدمی اس مرض کے اندر مبتلا ہے کہ وہ گوشت کھا رہا ہے اپنے مردہ بھائی کا۔ اور حدیث شریف کے اندر بھی جو غیبت ہے اس کو جو ہے زنا سے بھی بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، دوستو، یہ اتنا نقصان دہ عمل ہے اور اس سے بچنا اتنا ضروری ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے بڑی حسرت انسان کو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب اپنی نیکیاں کسی دوسرے کے کھاتے میں جاتا ہوا دیکھے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 20 سال، 25 سال، 30 سال امریکہ میں گزارتا ہے، اور جب وہ پاکستان واپس آتا ہے تو واپس آتے ہوئے اس نے سوچا ہوگا کہ میں نے 20-25 سال اپنے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا رہا تو کافی ساری رقم میری جمع ہوگی، لیکن جب پاکستان میں آیا اور اس کا اکاؤنٹ خالی ہو تو اس کو کتنی پریشانی ہوگی، کتنا غم ہوگا اس کو اس بات سے کہ میری ساری زندگی کی کمائی ضائع ہو گئی، لوگ کھا گئے۔ تو اسی طرح میرے محترم بھائیو، یہ جو غیبت کا گناہ ہے، یہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں تو جس کی غیبت کر رہے ہیں، قیامت کے دن ہماری نیکیاں ان کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ اب دیکھو کہ کتنا بڑا نقصان ہے، ساری زندگی آدمی نیکیاں کرتا رہا اور قیامت کے دن وہ کسی اور کے کھاتے میں چلی گئی تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو قیامت کے دن کی سب سے بڑی حسرت یہ ہوگی کہ انسان اپنی نیکیاں کسی اور کے کھاتے میں جاتا ہوا دیکھے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، عقل مندی یہی ہے کہ جس طرح ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں ہم اپنے اعمال کی بھی حفاظت کریں۔ ہمارا حقیقی سرمایہ اعمال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ اس امت کا مفلس آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس کے پاس مال نہ ہو، چیزیں نہ ہوں، وہ مفلس آدمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کا حق کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور ابھی لوگوں کے حقوق باقی ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ان کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے۔ اب وہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اس کی نیکیاں دوسروں کے کھاتے میں چلے گی، اور یہ جو ہے دوسروں کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال کر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، دوستو، جس طرح نیکی کرنا واجب ہے، نیکی کی حفاظت اس سے بھی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ تو ہم عام ترجمہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کو گہرائی سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے
کہ جو کوئی ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو ایک کی 10 ملیں گی، پھر 10 سے بھی زیادہ ملیں گے، اور جس نے اپنی نیکیاں ضائع کر لیں تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، آج نیکیوں کو ضائع کرنے کا جو سب سے بڑا سبب اور ذریعہ ہے وہ غیبت ہے، دوسروں کی برائی بیان کرنا۔ غیبت کہتے ہی اسی کو ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی پائی جائے اور اس کی غیر موجودگی میں اس برائی کو بیان کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کون سا جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، اسی برائی کا بیان کرنا ہی غیبت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔